بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، والمحسنات من النساء، عورتوں میں سے وہ جو حصار میں ہوں۔ حصار کا نکاح کا، یعنی وہ جو ابھی آپ نے جو پچھلی آیت ختم کی ہے اس میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ جی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ تم شادی نہیں کر سکتے۔ اب اللہ جی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جدہ کدرے ہور نکاح ہو گیا ہے وہ دے نال بھی بیاہ نہیں کرنا۔ محسنات کا مطلب ہے نکاح کے حصار میں جو عورت آ چکی ہے آپ نے کے لیے وہ بھی حرام کر دی گئی ہے، یعنی ایک وقت میں کوئی ایک عورت دو نکاحوں میں نہیں ہو سکتی۔ یہ کہا والمحسنات من النساء، اور وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں، اس کا یہ ہے الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جو تمہاری ملک یمین میں آ جائیں، یعنی جو وہ عورتیں جو کہ جنگ کے نتیجے میں آپ کو حکومت کی طرف سے دی جاتی ہیں، وہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہ کہا گیا ان عورتوں کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو مرضی حکومت وہ جون سی مرضی لونڈی آپ لے جائیں، ان کے لیے لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ لونڈی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بڑا اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ جو نان مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لونڈی کی اجازت کیوں ہے؟ تو اللہ جی نے لونڈی کی اجازت اس لیے دی ہے کہ فطری تقاضے حلال طریقے سے پورے ہوں، حرام کی طرف کوئی نہ جائے، معاشرہ پاکیزہ رہے۔ اللہ جی نے اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ اجازت دی ہے کہ جو لونڈیاں جنگ میں گو کہ وہ ان کے نکاح کہیں اور ہوئے ہیں، ایون دین بھی جب وہ قیدی بن کے مسلم سٹیٹ میں آئیں گی تو وہ بغیر نکاح کے جس کو ملے گی اس کے لیے وہ جائز ہو، اس کے لیے جنسی تعلق اس کے ساتھ قائم کرنا جائز ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی کچھ ڈیٹیل ہے، مثال کے طور پہ پہلی بات یہ ہے کوئی شخص خود بخود لونڈی نہیں لے سکتا، لونڈی کو حکومت لے جائے گی، پھر آپ کو وہ لونڈیاں جیسے حکومت چاہے گی وہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، مال غنیمت کی طرح، بالکل صحیح بات ہے، مال غنیمت کی طرح۔ اگلی بات یہ ہے کہ ماہواری سے پہلے سن لیجئے، ماہواری سے پہلے کوئی اس کا مالک مباشرت کا حق نہیں رکھتا جب تک اس بچی کو یا اس عورت کو پیریڈز نہیں آ جائیں گے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ آنے والے بچے کی نسل کا تعین ہو سکے کہ وہ بچہ کس کا ہے۔ میں آپ کو لونڈی کی ڈیٹیل دے رہی ہوں کہ جب جنگ میں کوئی لونڈی کسی کو مل جائے گی تو پھر وہ اس کا جو مالک ہوگا اکیلا صرف وہ اس لونڈی کا حقدار ہے، اس کے گھر کا، اس کے باہر کا کوئی دوسرا بندہ اس سے جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ ہوتا یہ تھا اس سے پہلے کہ اسی طرح یہ روایات چل رہی تھیں، تو پھر جہاں جس کو لونڈی مل جاتی تھی وہ اس کی جسم فروشی کا دھندا شروع کر دیتا تھا۔ تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے یہ اصول جو تھے یہ دیے گئے کہ لونڈی جو ہوگی۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ اگر لونڈی کوئی مالک کی اجازت سے نکاح کرنا چاہے گی
تو مالک اگر یہ چاہے تو وہ نکاح ہو جائے گا۔ اس کی مثال ہمیں سب سے پہلی کیا دی جاتی ہے کہ حضرت یاسر جو تھے، ابو جہل کے چچا جو تھے نا، وہ ان کی لونڈی تھی سمیہ، تو ان کے ساتھ شادی کر لی حضرت یاسر نے، اور اجازت لی ابو جہل کے چچا سے۔ وہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھیں جو بہت اچھے شریف النفس انسان تھے، تو تب ان کا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عمار تھا، یہ 3 کا کنبہ تھا۔ جب ابو جہل کے چچا فوت ہو گئے تو پھر اختیار ابو جہل کو مل گیا، تو انہوں نے ان کو بے تحاشا ایذائیں پہنچائی، اور اسلام کی پہلی شہید خاتون سمیہ تھی، بی بی سمیہ۔ آگے دیکھتے ہیں اور کیا رولز ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ حاملہ عورت جو ہوگی اس کے ساتھ مباشرت نہیں ہو سکے گی، اس کو وہ کسی کو دیتے ہی نہیں ہے، حکومت کے قبضے میں رہے گی وہ جب تک کہ وضع حمل نہیں ہو جاتا۔ مذہب کوئی بھی ہو، وہ عورت اپنے مالک کے لیے جائز ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ وہ عورت مسلمان ہو۔ منا آپ کو کیا چاہیے؟ آپ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو میں ڈسٹرب ہوتی ہوں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اولاد جو اس سے ہوگی وہ جائز اولاد ہوگی، وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے متبنہ کو وراثت میں حق نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا ہے کہ جو بھی لونڈی سے اولاد ہوگی وہ اس مرد کی جائز اولاد سمجھی جائے گی، اور اس کو باقاعدہ وراثت میں حصہ ملے گا جو اس کے بچے ہوں گے، وہ اس مرد کی جائز اولاد ہوگی۔ یہ کہا گیا جب وہ صاحب اولاد ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو فروخت نہیں کیا جائے گا، وہ فروخت نہیں کی جا سکے گی۔ اور جب مالک اجازت سے وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی تو مالک مباشرت کا حق کھو دے گا، پھر وہ مالک کی نہیں رہے گی۔ جی کس طرح؟ جیسے یہاں ولی جو ہوتے ہیں وہ کسی بچی کی کسی کی شادی جب کر دیتے ہیں تو پھر اس کو واپس تو نہیں لے سکتے نا، اسی طرح جو جس کی وہ لونڈی ہے اگر وہ اجازت دے دے گا تو اس کا نکاح ہو جائے گا، لیکن وہ اپنا تعلق پھر کبھی اس سے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگلی بات یہ ہے، اور یہ 4 بیویوں کی قید ہے، لونڈیوں کی کوئی قید نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں یہ اللہ جی نے یہ کیوں کیا کہ 4 بیویاں کی قید اللہ جی نے لگا دی ہے، لیکن لونڈیاں اللہ جی نے کہا پاویں 10 ہوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کوئی بات دماغ میں آتی ہے؟ جی یہ پریشانی والی بات ہے، سوچتی ہوں اس پہ اکثر، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ سمجھے نا، ذرا سمجھ کے بتائیں۔ جی آپ بتا سک رہی ہیں کچھ؟ باجی زور سے تھوڑا سا۔ ان کی حفاظت کے لیے نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے وہ نکاح میں تو نہیں ہوتی۔ جنگی حالات کا تعین کوئی نہیں، کب جنگ ہوگی اور کب لونڈی آ جائے گی؟ 10 جنگیں ہونی ہیں کہ 20 جنگیں ہونی ہیں، نہیں پتہ۔ اس وجہ سے یہ تعداد متعین نہیں کی گئی کہ کتنی لونڈیاں ایک بندہ اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، نہیں، اس کا نہیں پتہ۔ اس وجہ سے نہیں پتہ کہ جنگوں کا ہی نہیں پتہ کتنی جنگیں ہونی ہیں، اور اللہ اب لونڈی نہیں ہے نہ اب نہیں ہے، اب نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس وقت یہ ساری چیزیں رائج تھی،
پھر اللہ جی نے جو قوانین دیے ان کے تحت یہ سسٹم بالکل ہی ختم ہو گیا. اب یہ سسٹم عرب میں بھی نہیں ہے. وہ شادیاں تو 4 کر لیتے ہیں لیکن لونڈی کا سسٹم اب وہاں بھی نہیں ہے کہ اس طریقے سے. دوسری بات کیا ہے کہ اب وہ پہلے جیسی جنگیں ہی نہیں آئی. کوئی ایٹم بم پائے گا؟ اب بات وہ ہے نا کہ اب وہ حالات نہیں ہے نا کہ لونڈی اور غلام کا تصور آہستہ آہستہ اسلام نے وہ رائٹس دیے لونڈیوں کو اور غلاموں کو کہ وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا. نہ اب غلام ہوتے ہیں اور نہ اب لونڈیاں ہوتی ہیں. اب آگے چلتے ہیں ہم. اچھا ایک میری کنفیوژن دور کرنی ہے یہ کہ جتنی لونڈیاں ہوتی ہیں تو کیا وہ ان کے نکاح کرتے ہیں ان سے؟ نہیں، نکاح کی شرط نہیں ہوتی ان کے ساتھ. یہی تو بتایا ہے کہ نکاح کی شرط لونڈی کے ساتھ نہیں ہوتی. اس کا نکاح کر سکتے نکاح کر لیں پھر وہ بیوی بن جائے. ہاں ٹھیک ہے. تو بیوی تو وہ ویسے بھی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ویسے بیوی نہیں ہوتی. بیوی تو ہوتی ہے، بیوی ہی تو ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے صرف کچھ چیزیں ایسی ہیں. حق مہر اس کی کوئی قید نہیں ہے لونڈی کے لیے. چاہے مرد تو کچھ دے دے، نہ چاہے تو کچھ نہ دے. جو تھے ابھی جو میں نے مثال بتائی ہے ابو جہل کے چچا، تو انہوں نے کیوں بی بی سمیہ سے شادی کی کہ وہ حق مہر ادا کرنے کے قابل نہیں تھے. لیکن جو خاندانی مسلمان شریف زادیاں ہیں، اللہ جی نے خود ان کے لیے کہا ہے کہ اپنے مال سے ان کو تلاش کرو. ابھی آپ پڑھیں گے. مطلب کیا ہے کہ حق مہر ادا کرو. اور حق مہر ماں پیو نے نہیں دینا، اس لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہوگا. وہ لڑکا اس کا دیندار ہے، ماں باپ دیندار نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں رواج چلے ہوئے ہیں حق مہر اس طرح لکھا لو کہ لڑکا دے ہی نہ سکے. قرآن ہم سے کہتا ہے ایسی پہلے حق مہر ادا کرے پھر جائے بڈھی کو. قرآن ہم سے یہ کہتا ہے. تو پھر ہم ایسے حق مہر رکھواتے ہیں کہ طلاق نہ ہوئے. من پڑھ لکھوا لو، کوئی اور زمین ایسی لکھوا لو جو فروخت ہی نہیں ہونی تاکہ وہ انہوں طلاق ہی نہ دیتی جا سکے. اس طرح کی چیزیں. تو یہ اور نہ ہی اتنی بھاری رقم لکھوانے کی اجازت ہے جو بچہ پے نہ کر سکے. اس کی آمدن کے مطابق. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے جو زیور دینا ہے آپ وہ بچے کو دے دیں. اور نکاح میں اگر آپ زیور لکھ دیتے ہیں تو وہ حق مہر ہے اس کا. ہمارے یہاں الٹ پلٹ کرنے کے اور بڑے طریقے نکلے ہوئے ہیں، معجل اور غیر معجل، جبکہ یہ کچھ نہیں ہوتا. صرف معجل ہی ہوتا ہے حق مہر، غیر معجل کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب طلاق ہوگی تو تب ادا کر دیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. قرآن نے ایسی ہمیں کوئی بات نہیں بتائی. آپے بنا لیا ہوتے ایسے لیے تو کہہ رہی ہیں آپ قرآن پڑھو، ایسے لیے تو کہہ رہی ہیں آپ کہ خود قرآن. یہ چیزیں ساری غلط ہے. لونڈیوں کے اور حقوق اسی طرح. اگر کوئی لونڈی فحاشی کرتی ہے نا تو اس کی سزا آپ پلیز سیٹل ڈاؤن ہو جائیے، پلیز سیٹل ڈاؤن ہو جائیے. ایک تو آپ آدھے ممبرز لیٹ آتے ہیں. سارے اپنی گھڑیاں
10 मिनट आगे कर लें जो 10 मिनट लेट आए हैं। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਘੜੇ ਨੇ। ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਟੈਂਪੋ का बेड़ा गर्क कर देंगे हो। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ पता नहीं की गल हो रही सी तो कित्थे हो रही सी। हक महर के बारे में बात लौंडी की हो रही थी कि लौंडी की सज़ा भी आती है अगर वो फहाशी करके आए तो। वो भी सजा उसकी है जो दूसरी औरत की। आदि है। अभी आप पढ़ेंगे फिर आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। आगे आगे चलते हैं। आगे अल्लाह जी ने कहा किताबुल्लाहि अलैकुम, ये तुम्हारे लिए लिख दिया गया, फ़र्ज़ कर दिया गया। जैसे हम पढ़ते हैं कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फ़र्ज़ कर दिया गया। जो बात लिख दी गई के कही जाए तो इसका मतलब है डन, यही होगा, अल्लाह का हुक्म यही है। आगे कहा व उहिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम, इसके हिलाल हैं तुम्हारे लिए इसके अलावा बाकी सारी औरतें। अभी आपके पास लिस्ट नहीं है, मेरे पास वो लिस्ट मौजूद है। वो हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम पर हराम है, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी फुफियाँ, तुम्हारी खलाएँ, तुम्हारे भाई की बेटी, तुम्हारी बहन की बेटी, और वो औरतें जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ, और वो लड़कियां जो तुम्हारे बीवियों के पर साबका शोहर से ताल्लुक़ रखती हैं वो। और आगे ऐसी उसकी डिटेल अल्लाह जी ने बता के ये कहा, ऐसी औरत जिसके साथ तुम हम बिस्तरी कर चुके हो, उसकी पिछले शौहर की बेटी जो है उसके साथ तुम निकाह नहीं कर सकते, वो तुम्हारे लिए हराम है। हाँ, अगर निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई और फिर तलाक हो गई है तो उसको छोड़ के उसकी बेटी पिछले शौहर की जो है उसके साथ शादी हो सकती है। अगली आयत में ये कहा, आगे कहा तुम्हारे अपने सुल्ब से जो बेटा है, अपनी तुम्हारी नस्ल का जो बच्चा है, उसकी जो बीवी है वो तुम्हारे लिए हराम है। बहू, उसके साथ शौहर कभी भी निकाह ससुर नहीं कर सकता। अगली बात ये कही, ना ही दो बहनें इकट्ठी एक वक्त में निकाह में हो सकती हैं। अगली बात ये कही, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, और ना ही वो औरत जिसका निकाह पे किसी और से हो चुका, मोहसिनात में वो आ गई, उससे भी निकाह नहीं होगा। और आगे कहा, हाँ सवाए उन लौंडियों के जो तुम्हें मिल गई, और फिर कहा ये अल्लाह का हुक्म है, इन सब के अलावा सारी औरतें तुम पर हलाल हैं। हराम की लिस्ट हमें अल्लाह जी ने दे दी और साथ कह दिया इसके अलावा जितनी औरतें हैं तुम जिससे चाहो शादी कर लो। आगे कहा अन तबताहू अम्वालिकुम, तुम तलाश करो उनको अपने मालों के ज़रिए, यानी उनको उनके हक महर अदा करो। फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना, तुमने उनसे तमत्ता किया, फातुहुन्ना अजूरहुन्ना फरीज़तन, तो जो महर मुकर्रर किया था वो उनको अदा करो। अब आपको क्लियर हो गई बात। आगे कहा वला जुनाह अलैकुम, बस नहीं है तुम पर कोई गुनाह, फीमा इसमें तरा दई तुम, के राज़ी हो जाओ तुम, बाहम बेही इस पर, मिन बादी फरीज़ती, जो तुमने फ़र्ज़ किया था। मतलब क्या है
ایسا نہیں ہے کہ ریکویسٹ کرو کہ ہائے میں نے معاف کر دے اپنی بیوی کو، حق مہر، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ جی کہتے ہیں اگر دیکھیے ایک لڑکی شوہر کے گھر میں ہے، اس نے وہ لے کے جانا کہا ہے، اگر وہ خود اپنی رضامندی سے آپ کو یہ کہہ دے کہ مجھے آدھا دے دو یا تھوڑا دے دو یا چلو تم مجھے پھر دے دینا یا ابھی تھوڑے دے دو پھر باقی کے پھر لے لوں گی، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ باہمی رضامندی سے اگر آپ کسی ایک فیصلے پہ متفق ہو جائیں تو اس کی اجازت ہے، زبردستی سے نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی اتنی من اور جو لم نہ یستطیع اتنی قدرت یا اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے، ان ینکح الموسکے، وہ نکاح کر سکے مسلمان خاندانی مومن عورت سے، فمن ما ملکت ایمانکم، تو وہ تمہاری لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کرے، من فتیاتکم المومنات، جب وہ تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ بھی ہو، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے بے ایمانکم، تمہارے ایمانوں کو خوب اچھی طرح۔ یہ بات جو 25 نمبر آیت میں آپ نے پڑھی آپ کو واضح ہو گئی ہوگی کہ جو اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ ایک خاندانی مومنہ عورت کا حق مہر ادا کر سکے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے۔ آگے دیکھیے، لونڈی جو ہے نا اس کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے نا، وہ تو جنگ میں قیدی بن کے آئی ہے۔ اگر اس کا ہسبینڈ ہے تو وہ تو آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کو وہی کہ جس کا شوہر ساتھ قید میں نہیں آیا، ایسی صورت میں تو پھر اس نے حق مہر لے کے جانا کہاں ہے، اس کے پاس طلاق کا حق بھی نہیں ہے کہ میں طلاق خلا، جس کو ہم کہتے ہیں عورت تو خلا لے سکتی ہے نا، تو لونڈی تو خلا نہیں لے سکتی، لونڈی کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ تو اللہ جی اس لیے کہہ رہے ہیں وہ کمزور طبقہ ہے، آپ کے معاشرے کا وہ انتہائی کمزور طبقہ ہے، تو آپ کو اس لیے اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ان کو ڈر ہے کہ وہ گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ لونڈی سے نکاح کر لیں بجائے گناہ کے راستے پر جانے کے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، قرآن کے جتنے پیغامات ہیں انہوں نے سب نے فحاشی کا راستہ روکا کہ کوئی فحاشی نہیں ہوگی، کسی طرح شادیاں کر لو، 4 کر لو، لیکن یہ نہ کرو۔ اس میں کیا ہے، آزاد شہوت رانی کو سنب کیا گیا، نہیں کرنی۔ گھر بساؤ، عورت کو عزت دو، یہ نہیں کہ جہاں مرضی ہاں بالکل صحیح، منہ مارو تو پھر چھڑ کے دفع ہو جاؤ، یہی ہوتا ہے نا، جو ناجائز ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے۔ آگے بعدکم من بعد، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو، فانکحوہن باذن اہلہن، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اس کا میں نے آپ کو سارا بتا دیا کہ جب مالک اجازت دے دے گا کہ میری لونڈی سے تو شادی کر لے، تو پھر مالک اس سے مباشرت کا حق کھو دے گا، پھر مالک اس کے ساتھ دوبارہ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ آگے کہا
وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوف، اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے کے ساتھ، محسنات غیر مسافحات، حصار میں لینے کی غرض سے، نہ کہ آزاد شہوت رانی، آزاد شہوت رانی نہیں ہوگی، گھر بسانا ہوگا۔ یہ پھر اللہ جی نے کہہ دیا ولا متخذاتی احزان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کرنیاں ہوں گی۔ آگے کہا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اور جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، احسننا، تو پھر وہ بے حیائی کا کام کریں، آتینا بفاحشتی، وہ آئیں فوش کام کر کے، فعلیہن نصف، تو ان پر آدھا ہے، مال المحسنات، محسنات کی نسبت سے، من العذاب، عذاب۔ اب دیکھیے یہ ابتدائی صورت ہے، اس میں ابتدائی احکامات ہیں، ابھی تک 100 کوڑوں کی سزا کی آواز نہیں آئی اللہ کی طرف سے، ابھی آیا ہے وضوہن، کہ ان کو اذیت دو، شرمندہ کرو، ذلیل کرو، وہ بھی آپ آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں یہ کہہ دیا اللہ جی نے کہ اگر لونڈی فحاشی کر کے آئے گی تو محسنہ کی نسبت، خاندانی مسلمان عورت کی نسبت اس کی سزا عادی ہوگی، یعنی اس کو کسی کو اگر 10 کوڑے مارنے ہیں تو لانڈی کو 5 کوڑے مارے۔ آگے کیا کہا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اجازت اس لیے ہے کہ خشیت تمہیں ہو، اگر خوف، لعنتا گناہ کا، لعنت کا، تو پھر یہ اجازت ہے لونڈی سے نکاح کر لو۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں آگے کیا کہا وَأَن تَصْبِرْ، لونڈی سے نکاح کی بات کر کے اللہ جی کہہ رہے ہیں اگر تم صبر کرو تو خیر اللہ کو، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، تمہارے لیے بیان کر دے، ویہدیکم، یعنی واضح احکامات تمہیں دے دے، کھول کھول کر ساری چیزیں بیان کر دے۔ کیوں بیان کر دے؟ وَيَهْدِيَاكُمْ، کہ ہدایت دے، سننا ان راستوں پر، الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جن پر تم سے پہلے لوگ تھے، أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، یعنی ایسے لوگوں کا راستہ تم اختیار کرنا پہلے جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ جی ہمیں کھول کھول کر ساری باتیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان پہ آ جاؤ، ان راستوں پہ آ جاؤ جن پر لوگوں کو انعام و اکرام دیا گیا۔ آگے کیا کہا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ پھر وہ تم پر اپنی نظر کرے گا، نظر عنایت، رحمت کی نظر۔ واللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نظر عنایت کرے، رحمت کی نظر کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ یتبعون الشہوات، جو اپنی شہوات کا اتباع کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ حق سے دور نکل جاؤ، راستے کی طرف نہ ہو۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ تمہاری بوجھ میں تخفیف کر دے، ہلکا کر دے تمہارا بوجھ، اللہ یہ چاہتا ہے۔ کیسے ہلکا ہوگا؟ سیدھے سیدھے اچھائی کے راستے پہ چلتے جاؤ گے، اگر تم فحاشی میں پڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگے۔
اللہ جی یہ کہہ رہے. آگے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحب ایمان لوگو، لا تاکلوا مت کھاؤ اموالکم اپنے مال، بینکم درمیان میں اپنے بالباطل باطل طریقے سے، یعنی دھوکے دے کے، فریب دے کے، سود کے ذریعے سے. حرمت کس کی آئی ہے؟ مال کی. پہلے کہ آپس میں مال ایک دوسرے کا جائز طریقے سے تو کاروبار کر سکتے ہیں نا، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو باطل نہ کرو. مثال کے طور پر میں نے جھوٹ قسمیں کھا کے کہا اللہ دی قسمیں میں اتنے کا خریدا تھا، آپ کو 10% کم پہ ہی دے رہا ہوں، تو یہ حرام ہو گیا مال. آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ ایک چیز اگر اس نے خریدی ہے تو اس نے محنت کی ہے، اس کو سٹور میں رکھا ہے، اس کا کرایہ اس کا بھی دیا ہے، بجلی کا بھی بل دیا ہوگا، کوئی نوکر چاکر پا جو جائز منافع ہے اس کو وہ لینا ہے تو وہ لے لے. لیکن اگر اس میں ہم جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کو حلال کو حرام بنا لیں تو یہ جائز نہیں ہے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں سوائے اس کے کہ تجارت باہمی رضامندی سے ہو. باطل طریقہ نہیں چاہیے اللہ جی کو. اللہ جی کہہ رہے ہیں باطل طریقے کی بجائے باہمی رضامندی سے تجارت کرو، ایک دوسرے کو آنر کرتے ہوئے. آگے کہا دوسری حرمت کاہے کی ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنے آپ کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا سمجھ آیا آپ کو؟ ایک غلط کام جب کرے اور اس کی سزا ملتی ہے، یہ بھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. اور دوسری قصاص کا قتل، قصاص کا قتل، اس کا یہ مطلب ہے کہ بدلے کا قتل. جب آپ قتل کرو گے تو آپ کو بھی تو قتل ہونا ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو. دوسرے لفظوں میں اب یہاں ہم نے دو چیزیں اور پڑھ لی. اللہ جی نے جو ہمیں بتا دی کہ مال کسی کے اوپر بے ایمانی نہیں کرنی، اور دوسرا کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا. اب آپ مجھے بتائیں گے حق قتل کون سے ہیں؟ میں نے بتائے ہوئے ہیں جو جنگ میں ہو جاتے ہیں. جی. ابھی ایک قتل کا ہے، بدلے کا قتل، قصاص کا قتل، مرتد کا قتل، حربی قتل. حربی قتل کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں جنگ کا قتل، جنگ میں جو قتل ہوتا ہے. اور چوتھا قتل ہے شادی شدہ زانی کا قتل. 4 قتل حق قتل ہے. اس کے علاوہ اللہ جی کہتے ہیں کسی کو مت ہاتھ لگانا، ورنہ پھر اللہ جی کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اگر کوئی ایسا زیادتی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ کرے گا تو پھر فَسَوْفَ عَنْ قَرِيبٍ نُصْلِهِ جھونک دیں گے ہم ان کو نارا آگ میں. وَكَانَ یہ ذَلِكَ ہے یہ اللہ اللہ پر یسیرا آسان. اللہ جی کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے کہ ہم آگ میں کیسے جھونکے جائیں گے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اگلی جو 2 آیات آ رہی ہیں وہ کبائر اور صغائر کے بارے میں. دیکھیے اِن تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ، اگر تم بچتے رہو گے کبائر سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر، ہم دور کر دیں گے، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو. کبائر کیا ہے؟ ابھی آپ نے یہ پڑھا ہے قتل. سب سے پہلی بات جو ہے شرک.
دیکھیے شرک جو ہے نا وہ کفر سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اللہ جی نے قرآن میں ہمیں بار بار کہا ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اور سارے گناہ جیسے میں چاہوں ڈیل کروں، معاف کر دوں نہ کروں، لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں بار بار کہہ دیا۔ تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ دوسرا، ناحق کسی کا مال کھانا گناہ کبیرہ میں آ گیا۔ تیسرا، قتل گناہ کبیرہ میں آ گیا۔ اسی طرح سود خوری گناہ کبیرہ میں آتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں آتی ہے۔ اب یہاں اللہ جی نے ہمیں کہا کہ کبائر سے بچتے رہو۔ اب یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کبائر پہ تو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، سود کا نظام چل رہا ہے، کھائی جاؤ سود۔ اسی طرح زنا کا کام چل رہا ہے، چلنے دو۔ بعض اوقات ہمیں شرک کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کتنا باریک شرک ہے، ہم شرک کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا شرک کو بیان کرتے ہیں۔ کس کو؟ شرک کو۔ شرک کو۔ یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے، بعض اوقات ہم پھر بھی کر لیتے ہیں، اویئرنیس نہیں پھر بھی کر لیتے ہیں۔ اور جتنے ہم میرے ساتھی ہیں جو قرآن کے، ان کو سب کو پتہ ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کھول دیتے ہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ میں دو ہی چیزیں بتایا کرتی ہوں ہمیشہ، ایک آیت الکرسی اور ایک سورہ اخلاص۔ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیے، اس کی ڈیٹیل میں جائیے، جو اللہ جی کہتے ہیں ان میں بس وہ ہے شرک سے بچنا۔ کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مانگنا صرف اسی سے ہے، وہی دینے والا ہے، کوئی بابا نہیں دے سکتا، نہ کوئی پتر دے سکتا ہے تے نہ کوئی مال دے سکتا ہے تے نہ کوئی گڈی تے نہ کوئی کار۔ ہمارے یہاں یہ عام رواج ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ تو میں دعا کرتے میں نو اللہ کو لو لے دے۔ یہ بھی غلط ہے کہ تو میں اللہ کو لو لے دے۔ دعا کرتا ٹھیک ہے، دعا سے آگے کا جو سٹیپ ہے یہ آپ کو مجھے شرک میں لے جائے، یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی دعا کرا سکتے ہیں، اور یہ بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کروائی بھی اور کی بھی۔ تو باقی لوگ جو ہیں اس سے آگے اگر ہم جائیں گے، دھاگے باندھنے مزاروں پہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ دوسری جو سب سے بڑی جو شرک کی ایک روایت ہمارے یہاں موجود ہے اور ہم اس کو شرک سمجھتے بھی نہیں ہیں، وہ یہ ہے ایسا کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ بابے دے نام دا دیتا ہے، داتا صاحب دے نام دی روٹی دیتی ہے، یارویں دے نام دی روٹی دیتی ہے، نہ صرف اللہ دا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو آپ، ایصال ثواب کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ثابت بھی ہے، اللہ کے حبیب نے دعائیں بھی کی اور ایصال ثواب بھی کیا، لیکن یہ کہنا ہمارے یہاں تو یہ عام رواج ہے نا، کہ عام بات ہے۔ دیکھیے اللہ جی قرآن میں ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے حبیب سے بھی مت مانگو، اللہ کے حبیب بے شک اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب کے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو میرے رب سے مانگو۔ تو جو انہوں نے کہا ہم نے تو وہ کرنا ہے نا۔ جی کیا کہو؟ ہوپ یو انڈرسٹینڈ شرک۔ ایصال ثواب کیسے کر سکتے ہیں؟ ایصال ثواب ایسے کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا جی چاہتا ہے کنواں کھدوا دو نا، اور کہو اللہ جی اس کا ثواب میرے ماں باپ کو، اللہ کے لیے پانی کا جو ہے ثواب
اسی طرح مسجد بنوا دو، اللہ پاک اس مسجد میں جتنے نمازی دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا مسجد کا جو ثواب ہے، وہ گھر کی ہو نیکی کوئی میں نے ڈال دینا اس کو میزان عمل میں ان کے تو یہ ہے وہ کہ نیکی آپ کریں اور اس کو میزان عمل ماں باپ کے میں ڈال دیں، یہ ہے وہ اصالِ ثواب۔ یہ آپ بے شک کپڑے پہنائیں کسی غریب کو، دودھ کا گلاس پلائیں کسی غریب کو، اور کہ اللہ جی ایدہ ثواب میرے ماں بیوی نو دے دیں، اللہ جی ایدہ ثواب میرے فلانے بچے نو دے دیں، اللہ جی ایدہ ثواب، کچھ بھی جو آپ چاہیں، ہاں یہ کر سکتے ہیں۔ صرف طریقے غلط ہیں، بات کرنا کہنا غلط ہے ہمارا۔ وڈیاں دی نا دی قربانی کر رہے ہیں، بابے دے نا دی، ابو دے نا دی قربانی کر رہے ہیں، غلط ہے۔ قربانی تو اللہ کے نام کی ہے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ قربانی آپ کسی کے نام کی تو نہیں کر سکتے، قربانی تو خالصتاً اللہ کے نام کی ہے، سب کچھ اللہ کے نام سے، اور لیکن اس کا ثواب جس کو آپ چاہیں پہنچا دیں۔ ہم نے شرک کی بات کی ہے، ہم بات کر رہے تھے اصل میں گناہ کبیرہ چل رہے ہیں۔ 31 کبائر سے بچتے رہیے، صغائر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان منہ میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، اسی طرح ناک میں پانی، اسی طرح منہ دھونا، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخن بھی جب وضو کرتے ہیں تو ان سے بھی گناہوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ اگر یہ بات کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ کبائر سے بچتے رہو، صغائر میں ہمارے یہاں روایت کیا ہے، تو اس مسجد کیوں کیا، تو اس مسجد سلوار دا پونچھا تھلے کیوں ہے، داڑھی کیوں نہیں رکھی ہوئی، غیر شرعی داڑھی ہے، ہاتھ ہتھے بننے ہوئے نے، ہاتھ ہتھے بننے نے، یہ سب چھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ جی ہمیں کہہ رہے ہیں ان چھوٹی باتوں میں نہ جاؤ اور ان کی فکر بھی نہ کرو۔ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ میں تمہاری سیئات کو حسنات سے بدل دوں گا، تمہاری برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کیا وہ رحیم ذات ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری ساری برائیاں دور کر کے ان کی جگہ نیکیاں ڈال دوں گا۔ تو اللہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو کہ ساری برائیاں دور ہو جائیں اور نیکیاں مل جائیں۔ آگے اللہ جی نے کہا نکفر عنکم سیئاتکم، برائیاں تمہاری دور کر دوں گا، اور پھر کہا وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے تم کو مدخلاً کریما، ایسی جگہ جو بہت ہی عزت والی ہوگی، باعزت جگہ پر، ایسی جگہ۔ اب جو اگلی آیات آ رہی ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ گناہ ایسے کبائر سے بچتے رہو تو صغائر دو دیے جائیں گے۔ یہ 3 دفعہ قرآن میں یہ ٹاپک آیا ہے، 3 دفعہ اللہ جی نے یہ بات کہی ہے، سورہ شورى میں، سورہ نجم میں، اور یہ سورہ نساء میں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اب یہاں کمایا کا مطلب کمائی نہیں ہے، کمایا کا مطلب یہاں نیکیاں ہیں، نیک عمل ہیں۔ یعنی اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ ثواب ملے گا اور عورت کو کم ثواب ملے گا۔ اللہ جی کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، مرد کو جو اس نے نیکیاں کی، ایسے بہت سارے مرد ہوں گے جو روز حشر بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ
بی بی آسیہ بی بی سمیہ پر رش کر رہے ہوں گے، ان سے بہت نیچے ہوں گے مرتبے میں۔ تو مقصد کیا ہے بات یہ کہنے کا کہ یہ مت سمجھو کہ پیچھے اللہ جی نے مرد کو اونچا درجہ دیا ہے تو عورت اور مرد نیکیوں میں جتنی کوئی نیکی کرے گا اس کا اتنا ہی حصہ ہوگا، دونوں برابر ہیں، دونوں کو نیکیوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جو جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا اتنا زیادہ اس کو حصہ ملے گا۔ آگے کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل طلب کیا کرو، سوال کیا کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے سوال کرو، مِنْ فَضْلِهِ، اس کے فضل کا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ جی نے کہہ رہے ہیں وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کے لیے بنا دیا ہے ہم نے حصہ ترکے میں، چاہے وہ والدین چھوڑیں یا کوئی رشتہ دار۔ اب یہ بات کیسے ہوئی؟ اللہ جی کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مدینے کے ماحول میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جی نے بھائی بھائی بنا دیے تھے، اسی طرح متبنہ کو پہلے وراثت میں حصہ دے دیا جاتا تھا، تو یہ چیزیں رائج تھی اور اللہ جی نے ان کو کنڈیم کرنا تھا۔ تو پھر اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہو پیچھے کیا پڑھا تھا، والدین کا کتنا حصہ ہے؟ 6 حصہ، یاد رکھا کرے نا، والدین کا 6 حصہ ہے۔ اسی طرح کلالہ عورت کا اپنے شوہر کی جائیداد میں کتنا حصہ ہے، اور اولاد والی کا کتنا حصہ ہے، 8واں حصہ۔ اچھا، اب اللہ جی یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سارے حصے مقرر کر کے تمہیں بتا دیے ہیں، اب تم کیا کرو، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ إِيمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اگر تمہارے کسی کے ساتھ عہد و پیمان ہے، مثلا تم نے بھائی بھائی بنا لیے ہے مدینہ والوں کو، انصار نے مہاجرین کو، تو پھر کیا کرو، ان کو اپنا حصے میں سے دے دو جو آپ چاہو مناسب۔ یعنی اللہ جی نے لڑکے کا حصہ دگنا رکھ لیا ہے، اب وہ لڑکا جو ہے اس نے اپنا کوئی دوست نصارہ میں سے بنایا ہوا ہے، تو وہ نصارہ کا ڈائریکٹ مالک نہیں بنے گا، جو لڑکے کو ملا ہے اس میں سے جو وہ چاہے تھوڑا بہت اس کو دے دے، اللہ نے یہ کہا ہے۔ اسی طرح متبنہ کو بھی وراثت، اللہ جی نے جو اوپر کہی ہے نا بات کہ میں نے مقرر کر دیے، وہی رہیں گے حصے وہ بدلے نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر تم نے کسی سے عہد و پیمان کیا ہوا ہے تو دے دو اس کا حصہ، تم جو تم چاہو وہ دے دو۔ اور پھر کہہ دیا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ إِيمَانُكُمْ فَآتُوا نَصِيبَهُمْ، جن کے ساتھ ہوں إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، تو یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 34 اللہ جی کہہ لیں الرجال قوامون علی النساء، مشکل بات ہے، ایک ہی کو رکوع رکھتے ہیں، ایک تو کویسچن میں نے پوچھنے ہیں، دو رکوع ہو گئے ہیں، 2 رکوع ہو گئے، اتنا ہی رکھتے ہیں آج، اتنا ہی رکھتے ہیں، کویسچن ہے ایک تو وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ ایک سیکنڈ، ٹائم کیا ہے پیچھے؟ 5:30۔ ہاں تو ابھی 1 گھنٹہ تو ہوا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ ہی ہوا ہے، 10 منٹ بعد اس کے بھی شروع کیا تھا لیسن۔ چلیں بہرحال زائدہ کیا کہہ رہی ہیں، آپ اس کو دوبارہ ضرور پڑھا کریں، اس کو ایسے نہ چھوڑیں، میرے تھوڑا سا اور رہتا ہے، میرے خیال میں آپ وہ کر لیں
ٹائم اتنا نہیں ہے، آسان جلدی کر لیتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، جب مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں کہ مردوں کو اللہ جی نے فضیلت دی ہے اور ہمارے اوپر نگران بنایا ہے، حاکم بنا دیا ہے، بما فضل اللہ بعضهم الی بعض، اور بسبب اس فضیلت کے جو ایک کو دوسرے پہ ہے۔ یقیناً مرد جو ہے وہ مضبوط ہے اور اس کو مضبوط کام دیے گئے ہیں، عورت صنف نازک ہے، اس کو نازک کام دیے، اس کو گھر کے اندر کا ہے ڈیوٹیاں سنبھالو، مرد کو کہا ہے جفا کش، محنت کر اور کما کے لا اور اپنا گھر چلا۔ آگے کہا بما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے وہ جو اپنے مالوں میں سے خرچہ کرتا ہے، اس لیے بھی مرد کو فضیلت ہے۔ فالصالحات قانتات، اور نیک بیویاں جو ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، قانتات اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ اس لیے دعا کرو کہ مرد اچھا مسلمان ہو تاکہ ہم اس کی اطاعت شعاری کر سکیں۔ جب مرد اچھا مسلمان ہی نہیں ہوگا تو آپ کے لیے اطاعت شعاری مشکل ہو جائے گی۔ آگے کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی کس کی؟ اس کے مال کی، اپنی عزت کی، اس کے ناموس کی۔ اور آپ نے پڑھا تھا وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس، اور سورہ بقرہ میں۔ تو یاد رہے یہ کہ لباس میں ہر چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے آپ کی۔ اسی طرح شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے اس کے عیبوں کے پردہ ڈالنے والے ہوں۔ آگے کہا بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، واللاتی، اگر تخافون، جن عورتوں کے بارے میں شک ہو یا اندیشہ ہو، نشوزہن، کہ سرکشی کرے گی، فَعِظُوهُنَّ، تو ان کو پہلے تو نصیحت کر دو کہ وہ باز آ جائیں، آپ کی بات مانیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر وہ بات نہ مانے تو پھر آپ ان کو بستروں میں الگ کر دو، یعنی ان سے تعلق توڑ لو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر آپ کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مار ایسی نہ ہو کہ جس سے نشان پڑ جائے، اور دوسرا کہ ایسی نہ ہو کہ چہرے پہ مت مارو۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں پس نہ تلاش کرو علیہن سبیلا، ان پر کوئی راستہ، یعنی اگر وہ اطاعت میں آ جاتی ہیں تو پھر تم ایویں انہوں نے تانے شانے مت مارو تے نہ ہی انہوں تے زیادتی کرو، یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک۔ پھر زیادتی کو روک دو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقیناً اللہ بہت بلند اور بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں دونوں کو اپنے درمیان شقاق کا اندیشہ ہے، یعنی جدائی کا، غلط کاموں کا، آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، وَبْعَثُوا حَكَمًا، لے آؤ ایک حاکم، من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے، دو بندے بیٹھ جائیں۔ ان یریدوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہیں گے، یفقق اللہ بینہما، تو ان کے درمیان موافقت پیدا ہو جائے گی، یعنی میاں بیوی دونوں بھی چاہیں گے تب بھی اگر اس کا بندہ مرد کا کے اہل میں سے یا عورت کے اہل میں سے وہ دونوں بھی رضامند کسی ایک بات پہ ہو جائیں گے تو آپس میں اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح ایسے کرو۔ اللہ جی نے ہمیں بتا دیا ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ علم والا اور باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔